بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آذربائیجان کے حوالے سے اور جانیں گے اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات اور کچھ دلچسپ باتیں جو آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، آذربائیجان بنیادی طور پر ایک شیعہ مسلم ملک ہے جو ایران کے بعد دوسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ ناظرین، لیکن مذہب آئین میں نہیں لکھا گیا۔ در حقیقت اس کی کشادگی کو مسلم دنیا میں پہلا اوپیرا اور تھیٹر کھولنے والا ملک ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر آذری اس پر اتفاق کریں گے کہ مذہب ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ نہیں ہے۔ دوستو، آذربائیجان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر یوریشیا کے قفقاز علاقے کا ایک ایسا ملک ہے۔ ناظرین، اس کی سرحد مشرق میں بحر الکاہل، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا اور مغرب میں آرمینیا اور جنوب میں ایران سے منسلک ہے۔ دوستو، ناکچیوں کی کھدائی شمال اور مشرق میں آرمینیا، جنوب اور مغرب میں ایران سے منسلک ہے۔ دوستو، اور شمال مغرب میں ترکی کے ساتھ آرمینیا کی 10 کلومیٹر لمبی سرحد بھی موجود ہے۔ دوستو، آذربائیجان کا دارالخلافہ باکو ہے اور آذربائیجان کی کرنسی منات ہے۔ ناظرین، 97% مسلمان آذربائیجان میں رہائش پذیر ہیں، لیکن آذربائیجان کا آئین کسی سرکاری مذہب کا اعلان نہیں کرتا اور ملک کی تمام بڑی سیاسی قوتیں سیکولرسٹ ہیں۔ دوستو، آذربائیجان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اس کا نام 87 نمبر پر واقع ہے۔ دوستو، اس میں معاشی ترقی کی اعلیٰ شرح اور خواندگی بھی شامل ہے۔ دوستو، یوں تو آذربائیجان میں بہت سارے ایتھنک گروپس رہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ آذربائیجانی ہی رہتے ہیں، جن کا ریشو 91% ہے، اور دوسرے نمبر پر لیگزین جو 2% ہے، اور 1.35% آرمینین ہے، اور 1.34% رشین ہے، اور 1.26 ٹیلش اور 2.43 ادرز ہیں۔ دوستو، مذہب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آذربائیجان میں 96% اسلام ہے اور 3% کرسچینٹی ہے اور 0.1% دیگر مذاہب ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کو آگ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کو علامتی اور وجوہات کی بنا پر آگ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اخلاقیات کے اعتبار سے جس خطے میں جدید دور کے ایرانی آذربائیجان کھڑا ہے اسے اصل میں اتروپاتین کہا جاتا تھا اور ایٹروپیٹرس کے ذریعے اس کا راج تھا۔ ناظرین، ایٹروپیٹرس کا لفظ یونانی یا ممکنہ طور پر میڈین سے آیا ہے، جو مقدس فائر کی سرزمین یا مقدس فائر کے محافظ یا حضور آگ کے خزانچی کے لیے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علاقہ مقدس آگ کا گھر تھا اور وہ لوگ جو اس میں آباد تھے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ دوستو، آذربائیجان جمہوریہ کا ایک وحدت نیم صدر ہے۔ یہ 6 آزاد ترک ریاستوں میں سے ایک ہے جو ترک کونسل اور برادری کا ایک سرگرم رکن بھی ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کی 182 ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور 38 بین الاقوامی تنظیموں میں سے اقوام متحدہ، یورپ کونسل، غیر جانبدار تحریک اور OSCE اور نیٹو کی شراکت برائے امن میں رکنیت بھی رکھتے ہیں۔ دوستو، JUAM کے بانی ممبروں میں سے آذربائیجان ایک ہے۔ دولت مشرقہ کی آزاد ریاستوں CIS اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم آذربائیجان کو عالمی تجارتی تنظیم میں مبصر کا درجہ بھی حاصل ہے۔ دوستو، دنیا کے 45% مٹی کے آتش فشاں آذربائیجان میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، مٹی کے آتش فشاں خود میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہیں اور باکو کے آس پاس کی ایک دلچسپ تفریح، اگرچہ مٹی کے آتش فشاں ملک کے لیے خصوصی نہیں ہے، لیکن آذربائیجان کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کیچڑ کے آتش فشاں میں اس کا غلبہ ہے۔ گیس کی بڑی ذخائر سے اوپر اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے نرم مٹی کے راستے سے نکلنے والی گیس نے ان مٹی کے آتش فشاں کو بنایا ہے۔
नाज़रीन, देखने के लिए एक अनोखा मकाम होने के अलावा मकामी लोगों का ख्याल है कि कीचड़ के आतिशफ़शां में एक अच्छापन है और उससे वो भरे हुए हैं। नाज़रीन, उस आतिशफ़शां के अंदर कीचड़ में ढके हुए वक्त गुजारते हैं और उनकी शिफा बख्श खुसूसियात से लुत्फ़ भी उठाते हैं। दोस्तों, अज़रबैजान डेमोक्रेट्स जमहूरिया ने 1918 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया और वो सबसे पहले सेक्युलर जमहूरी मुस्लिम अक्सरियती रियासत बन गए। नाज़रीन, 1920 में इस मुल्क को सोवियत यूनियन में अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया के तौर पर शामिल किया गया। जदीद जमहूरिया अज़रबैजान ने 80 साल सोवियत यूनियन की तहलील होने से कुछ देर कबल 30 अगस्त 1991 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया। सितंबर 1999 में मुतनाज़िया नागोर्नो कारबाख खित्ते में आर्मेनी अक्सरियत ने जमहूरिया आर्टिक्स की तश्कील की। ये खित्ता और इससे बाहर मुल्क 7 अज़ला 1994 में नागोर्नो कारबाख जंग के खात्मे के बाद आज़ादाना तौर पर आज़ाद हो गए। दोस्तों, ये खित्ते बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम किए गए हैं, जो OSCE के ज़रिए सहूलतकार मुज़ाकरात ज़रिया नागोर्नो कारबाख की हैसियत से माने जाते हैं।